الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، تلاوت کرنے کا حق یہ ہوگا کہ وہ زبانی پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہی لوگ ہوں گے نا۔ تو یہ ہے تو یہی ہے سارے ادھر آج کل آپ کے جتنے حفاظ بن کے نکل رہے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ چھڑے حافظ دی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے۔ میں نے خود حافظ قرآن کے فضائل پہ حدیثیں بتائی ہیں، لیکن یہ بتاتے ہیں آدھی اس میں تو کہ جس نے سنن ابی داؤد کے اندر المستدرک الحاکم کے اندر کہ جس حافظ نے قرآن کے حلال کو حلال حرام کو حرام جانا، اس کے ماں باپ کو ایسا تاج بنایا جائے گا قیامت والے دن کہ جس کی جو ہے وہ روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ تو جس حافظ نے اس کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہ چلا کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، جس حافظ کا یہ حال ہو کہ اس سے بلال بھائی پوچھ رہے ہوں کہ بقرہ کا مطلب کیا ہے تو کہ بقرہ، تو سورۃ البقرہ تو سٹارٹ میں ہی ہے، کیوں جی بقرہ ہی کیا سینا انہیں، ہاں بقرہ، وہ اس نے کہا وہ پنجابی اردو والا بقرہ ہے، تو یہ بقرہ ہے عربی والا گائے۔ تو جس بندے کا یہ لیول ہے، اس حافظ نے اگر آپ کو تراویحیں پڑھانی ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو کہاں لے کے جانا ہے؟ آپ ذرا خود فیصلہ کر لیں، جدھر خود جائے گا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے نا وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اچھا تلاوت کا ایک مطلب جو ہے نا وہ ٹو فالو کرنا بھی ہوتا ہے۔ والقمر اذا تلاہا، سورج کی پیروی کرتا ہے چاند، پیچھے پیچھے اس کے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹو فالو کرنا، بلکہ کئی لوگ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، زیادہ ماہر نہ ہو تو وہ لائن کے اوپر انگلی رکھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں، بعض کا نچلی لائن پہ بھی چلے جاتے ہیں، اس لیے انگلی رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی فالو کرنا کہلاتا ہے۔ تو تلاوت کا معنی صرف اس کو ریسائٹ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو فالو کرنا بھی ہے، تو حق تبھی ادا ہوگا۔ باقی یہ تو ایک آیت ایسی ہے، اس پہ بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ میرا مسئلہ نمبر 1 ہے ہی اس پہ ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس میں نے آلموسٹ 50 کراس ریفرنس کے طور پہ آیات کور کی ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں نا وہی لوگ ہیں اصل میں جو کتاب اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن یکفر، اور جو کوئی انکار کر دے گا بہ اس کا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ یہاں الکتاب سے مراد یہود و نصارہ کی کتابیں بھی ہیں جو ان کو اپنے وقت کے پیغمبروں کے ذریعے دی گئیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی کتاب بھی مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک کتاب دی۔ اچھا میرا سوال ہے، برا نہیں منانا آپ نے، یہ آپ کے بزرگ جو روزانہ 3 قرآن اور 8 قرآن رات کو پڑھتے تھے وہ کیسے پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام تو نہیں پڑھ سکتے تھے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کس کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن روزانہ رات میں پڑھے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی استطاعت کس میں ہو سکتی ہے؟ جن کا وکھرا جہاں ہو وہی کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اگر یہ اپنے بابوں کے لیے کہنا کہ 24 ٹائمز وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس سے مراد 8 قرآن، تو ہم مان لیں گے۔ بلکہ ترمذی میں تو حدیث ہے جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کے فہم کا حق ہی نہیں ادا کیا، اور یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کو عربی آتی تھی۔ جنہوں عربی آندھی ہی نہیں ہے وہ اگر روزانہ 61 قرآن، 3 قرآن، 8 قرآن، وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ 61 قرآن پڑھتے تھے۔ 61 کس طرح؟ وہ کہتے ہیں جناب ایک قرآن جو ہے نا دن میں پڑھتے تھے اور ایک رات میں، کتنے ہو گئے؟ 60، 30 روزے ہوئے، اور ایک تراویح بھی پڑھتے تھے، 61 ہو گئے۔ اور یہ عمومی عمل تھا ان کا، کیونکہ 29 بھی روزے ہوتے تھے۔ جب 29 ہوتے ہوں گے تو پھر 2 قرآن کم ہو جاتے ہوں گے نا، 59۔ مطلب کہانی ہے لیکن اس کو ڈسکس کرنے میں تو مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی کہانی کراتے رہیں جی، آپ جو مرضی لوگوں کو بتائیں۔ بہرحال یہ تراویح قیام اللیل گھر میں کروا سکتے ہیں، اور بلکہ یہ افضل ہے کہ گھر میں کیا جائے۔ اب کچھ تلخ باتیں سے ریلیٹڈ ہیں، میں وہ اشارتاً کر دیتا ہوں کہ یہ اگر یہ افضل تھی اور یہ کتابوں میں لکھی ہوئی تھی تو یہ آپ کو کیوں نہیں بتائی گئی؟ اس لیے کہ یہاں پر پوری اکانومی اس سسٹم کے اوپر چل رہی ہے، کیونکہ اگر مسجد میں قیام اللیل کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو حفاظ چاہیے، حفاظ پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو مدرسے چاہیے، اور ظاہر ہے جب مدرسے بنیں گے تو مدرسے جو وہ کسی انکم کے اوپر ہی چلیں گے نا،
تو ایک چندہ بک بھی چاہیے، اور پھر حال یہ ہوگا الٹیمیٹلی کہ وہ چندوں کے نام پہ حافظ تو شاید 10 نکل رہے ہوں، لیکن 10,000 حفاظ کے برابر چندہ، یہ پورے کا پورا روٹی روزی کا نظام جو ہے نا وہ اسی سسٹم سے تحت چل رہا ہے۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ان کو کہیں کہ حافظ قرآن کی کوئی ایک فضیلت مجھے قرآن و حدیث سے بتائیں جو چھڑے حافظ کی فضیلت ہو، جس کو قرآن کا حلال اور حرام ہونا نہ پتا ہو۔ جتنی حافظ قرآن کے فضائل ہیں وہ تو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے والی ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، مسند احمد کے اندر حدیثیں ہیں، المستدرک الحاکم میں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ تو آپ تو طوطے بنا کے نکال رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ عذاب کی آیات پڑھیں تو عوام کہتی ہے سبحان اللہ، اور وہ خود بھی جب ادھر آ کے عوام میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ تو نہیں پڑھیں گے، اللہم اجرنا من النار تو نہیں پڑھیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ مجھے اگلے دن وہ جو زائد بھائی ہیں نا اسلام 360 والے، انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ اس طرح ہمارے ایک قریبی دوست ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ علماء کرام سے میٹنگ کی، کہتے ہیں وہ آپ کے لیکچرز کی وجہ سے انورٹڈ قوما میں گمراہ ہوئے اور کراچی کے اندر، تو کافی علماء کے پاس وہ گئے، انہوں نے کہا کہ جی میری ریکویسٹ ہے، میں آپ کو فائنانس تو کرتا ہوں، وہ کئی مدرسوں کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی، تو مہربانی کریں آپ نا صرف یہ چیز ایڈ کر لیں کہ حافظ قرآن کو اس وقت تک حفظ کی ڈگری نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ ترجمہ نہ ایک دفعہ کور کر لے۔ ایڈی سادی گل ہے سرکار، کوئی بھی عالم تیار نہیں ہوا اس کے لیے۔ اچھا کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، میں نے کہا یار میں مان نہیں سکتا وہ یہ بھی کہیں، وہ تو سیدھے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ، کہتے نہیں کچھ سیدھے بھی ہوئے ہیں، انہوں نے کہا یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط ہے۔ تو میں نے کہا وہ جو دوسرے بھی کہہ رہے تھے نا وہ شرم و شرمی کہہ رہے ہیں، اندر سے وہ بھی گالیاں نکال رہے تھے، وہ تو نہیں اس چیز کو حرام سمجھتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ترجمہ آ گیا تو پھر تو یہ ہمارے گھاٹے فٹ ہو جائیں گے۔ تو ایسے حافظوں کے اوپر اگر امیدیں لگائیں گے نا ان کے ماں باپ نے کہ جی وہ ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے کہ ان کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج بنایا جائے گا جو سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی، تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اور اس کے مطابق عمل کیا وہ صاحب قرآن بھی ہوا، اس کے لیے فضیلت ہے۔ وہ کہتا ہے جی لے جائے گا جی 7 بندیاں نو، کتے لے جائے گا 7 بھی، سب تو پہلے تو اپنے استاد نو لے کے جائے گا نا جنہیں بغیر ترجمے اور تفسیر دے انہوں قرآن پڑھایا سی، جتنے بھی لے کے جانا سی، تو انہوں پتہ ہے جو اس تو بغیر ہوئے گا تو کتنے جا رہا ہوئے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حافظ جتنے بن کے نکلتے ہیں نا، یقین کریں ان کے جب آپ دنیا میں کرتوت دیکھتے ہیں تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ عام بندہ اڈا بڑا شیطان نہیں بنتا جتنا حافظ بنتا ہے، یہ آپ نے اکثر سنا ہے۔ بلکہ کئی جو گنڈے ڈان ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ باقاعدہ بولے جاتے ہیں یار وہ حافظ بھی ہے، تاکہ دوسرے ڈان چھوٹے موٹے ڈر جان کے اچھا یار حافظ بھی ہے۔ اس کی وجہ ایک نیچرل وجہ یہ ہے کہ شیطان ان پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے نا، اس میں چانس ہوتے ہیں کہ وہ کبھی ترجمے سے کھول کے پڑھ ہی لے۔ بل میں نے اپنی زندگی میں یعنی اگر انسانوں میں شیاطین دیکھے ہیں نا، عام لوگ اور جو حافظ بگڑے ہوئے ہیں، سر توبہ 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 کرو۔ آپ دیکھ لیں مولویوں کے بچے جب بگڑتے ہیں نا سر، بدماشوں کے بچے اس لیول پہ نہیں جاتے ہیں جس لیول پہ وہ جاتے ہیں، وہ جناب اگلی پچھلی ساری کسریں کٹ دینے، کیونکہ حافظوں کا تو کئی معاملات میں بڑی چھوٹی عمر میں مدرسوں میں ایکسپوئر ہو جاتا ہے، یعنی میں کوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہوں، پھر یہ برا مانتے ہیں۔ تو اس لیے وہ تو بڑی ایک مشکل لائف سے گزرے ہوتے ہیں، پھر اللہ معافی دے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ پھر سارے اگلے پچھلے بدلے نکالتے ہیں۔